بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصوف کی حقیقت، مصنف علامہ غلام احمد پرویز صاحب۔ 7واں باب، مسلمان صوفیاء اور ان کے عقائد، دوسرا حصہ۔ سابقہ باب میں ہم نے تصوف کے ان اصول و عقائد اور نظریات سے بحث کی ہے جن پر اس کی عمارت استوار ہوتی ہے۔ اگرچہ وہ عقائد اور نظریات جملہ صوفیاء میں مشترک ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ بعض ممتاز صوفیاء کے انفرادی عقائد و مسالک کی کچھ مثالیں بھی سامنے لائی جائیں، جن سے موضوع زیر نظر کی مزید وضاحت ہو جائے۔ ہمیں اس کا احساس ہے کہ ان عقائد کے سلسلہ میں جو کچھ پہلے لکھا گیا ہے اور جو اب اس کے بعد لکھا جائے گا، اس سے آپ کے دل میں فطرتاً یہ سوال پیدا ہوگا کہ اس قدر بلند مرتبت ہستیاں جن کا نام لیتے ہی چشم تصور، احترام اور جبین نیاز عقیدت سے جھک جاتی ہے، کسی خلاف قرآن عقیدہ، نظریہ یا مشرب و مسلک کی حامل اور مؤید کیسے ہو سکتی ہیں؟ ہم نے دیکھا یہ ہے کہ اس قسم کا اعتراض کرنے والوں میں شاید ہی کوئی ایسا ہو جس نے ان بزرگوں کی پیش کردہ یا ان کی طرف منسوب کردہ تعلیم یا عقائد کا خود مطالعہ کیا ہو۔ اگر کسی نے ان کی کسی کتاب کا مطالعہ کیا بھی ہوگا تو انتہائی عقیدت مندی کی رنگین اینک کے ساتھ، اور یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ عقیدت مندی کی اینک پتھر کے مجسمہ تک کو خدا بنا کر دکھا دیتی ہے۔ مختلف مذاہب کے پیرو اپنے ہاں کے بانیان مذہب میں سے کسی کو خدا، کسی کو خدا کا اوتار اور کسی کو خدا کا بیٹا، حتیٰ کہ حیوانات تک کو دیوی دیوتا اور مظاہر فطرت کو معبود مانتے ہیں، تو ہم آپ ان کے عقائد کو نگاہ اول ہی میں لا یعنی بلکہ مضحکہ خیز قرار دے دیتے ہیں، لیکن وہ اس کے باوجود ان پر بدستور ایمان رکھتے چلے جاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ وہی عقیدت مندی کی اینک۔ قرآن کریم اس باب میں نہایت دل نشیں انداز سے ہماری رہنمائی حقیقت کی طرف کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تمہارے پاس غلط اور صحیح اور حق و باطل کے پرکھنے کے لیے ایک ایسی کسوٹی ہے جو کبھی غلطی نہیں کرتی، اور وہ کسوٹی ہے خدا کی کتاب قرآن مجید۔ وہ کہتا ہے کہ تم غیر مذاہب کے عقائد و مسالک کو تو اس کسوٹی پر پرکھتے ہو، اور جسے یہ غلط یا باطل قرار دیتی ہے اسے بلا تعمل مسترد کر دیتے ہو، حالانکہ ان میں سے بعض عقائد ان ہستیوں کی طرف بھی منسوب ہوتے ہیں جنہیں تم خدا کے رسول مانتے ہو۔ ان کی عظمت اور احترام اس سے قطعاً مانے نہیں ہوتے کہ تم ان عقائد یا مسالک کو مسترد نہ کرو۔ جذبات پرستی۔ اسی طرح تمہیں چاہیے کہ تم اپنے ہاں کے مروج اور متداول عقائد و مسالک کو بھی قرآن کریم کی روشنی میں پرکھو، اور ان میں سے جو صحیح ثابت نہ ہو انہیں مسترد کر دو، خواہ وہ کسی کی طرف منسوب کیوں نہ ہوں۔ باللفاظ دیگر وہ کہتا یہ ہے کہ جو عقیدہ یا مسلک زیر بحث آئے تم اسے پرکھو، یہ نہ دیکھو کہ اسے منسوب کس کی طرف کیا جاتا ہے، دیکھو یہ کہ اسے قرآن کریم کیسا قرار دیتا ہے۔ قرآن مجید نے یہ اصول پیش کیا، لیکن جن لوگوں کے جذبات اس عقیدت مندی کی گرفت میں آ چکے تھے جو انسان کو عقل و فکر کی طرف آنے نہیں دیتی، انہوں نے نہ صرف اسے جھٹک کر رکھ دیا بلکہ ان کی سخت مخالفت کی۔ ایسے لوگوں کے متعلق قرآن کریم میں ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ سورہ نمبر 2 آیت 170۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم خدا کی کتاب کا اتباع کرو تو یہ جواب میں کہتے ہیں کہ نہیں، ہم اپنے اسلاف کے مسلک ہی کا اتباع کریں گے۔ اس کے جواب میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ ہاں، یہ اپنے اسلاف کے مسلک ہی کا اتباع کریں گے، خواہ وہ اسلاف غلط راستے پر چلتے رہے ہوں اور انہوں نے عقل و فکر سے بھی کام نہ لیا ہو۔ دوسری جگہ ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ
कालू बल नत्तबिउ मा वजदना अलैहि आबाअना अवलो कान शैतानु यदऊहुम इला अजाबिस सईर। सूरा नंबर 31 आयत नंबर 21। जब इनसे कहा जाता है कि तुम किताब खुदाबंदी का इत्तिबा करो तो ये जवाब में कहते हैं कि नहीं, हमने अपने असलाफ को जिस मसलक पर चलते देखा है हम उसी राह पर चलते जाएंगे, ख्वाह शैतान इन्हें जहन्नम के अजाब की तरफ ही क्यों ना बुला रहा हो। सूरह ज़खरुफ में है कि ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस किस्म का रद्द-ए-अमल तुम्हारे मुखातिबीन मुखालिफीन की तरफ से ही नहीं हो रहा, हर रसूल के साथ ऐसा ही माजरा गुजरा है। वो खुदा की तालीम की तरफ दावत देते थे और उनके मुखालिफीन उसे ये कहकर मुस्तरद कर देते थे कि हम तुम्हारी खातर अपने बुजुर्गों के मसलक को नहीं छोड़ सकते। सूरा नंबर 43 आयात 22-23। कुरान मजीद में इस मौजू पर और भी कई आयात हैं। हमारे यहाँ जब इन आयात को पेश किया जाता है तो मसलक तसव्वुफ के हामियों की तरफ से जवाब दिया जाता है कि इन अहकाम खुदाबंदी का ताल्लुक कुफार से है, हमसे नहीं। ऐसा कहना मुगालता आफरीनी ही नहीं, खुद फरेबी भी है। इन इरशादात खुदाबंदी का ताल्लुक हर उस फर्द, फिरका या कौम से है जो किताब अल्लाह के मुकाबला में शख्सियतों को सनद समझती है। दीन में सनद खुदा की किताब है, ना कि किसी शख्सियत का कौल या अमल। लिहाजा जो कुछ इस मौजू के मुतल्लिक पेश किया जा रहा है उसकी बाबत देखना चाहिए कि कुरान करीम का उसके मुतल्लिक क्या फैसला है। बाकी रहा इन हजरात का एहतराम जिनकी तरफ इस किस्म की तालीम मंसूब की जाती है, तो ऐसी सूरत में मैं ये कहा करता हूँ कि अगर वो हजरात कुरानी तालीम से बाखबर थे तो इस किस्म के खिलाफ कुरान अकायद व मसालिक उनके नहीं हो सकते, ये उनकी तरफ गलत मंसूब किए जाते हैं। लेकिन अगर कोई उसके बावजूद इस पर मुसिर होता है कि नहीं, ये इन्हीं हजरात की तालीम है, तो मेरा जवाब ये होता है कि तुम्हारा ख्याल तुम्हें मुबारक, मैं तो ऐसा नहीं समझता। इन बुजुर्गों की तरफ मंसूब करदा जो इक्तबासात आइंदा सफ़हात में पेश किए जाते हैं वो इन लोगों के लिए बतौर इत्माम हुज्जत हैं जो इन्हें फिलवाक़या उन बुजुर्गों के इरशादात समझते हैं। मेरी इनसे दरख्वास्त है कि वो इन्हें कुरान करीम की हिदायत को सामने रखकर खुद फैसला कर लें कि बारगाह खुदाबंदी से उनके मुतल्लिक क्या फ़ैसला मिलता है। इस तमहीद के बाद इन बुजुर्गों की तरफ मंसूब करदा अकायद व मसालिक की चंद एक मसाले मुलाहिजा फरमाइए। वाज़ेह रहे कि इन हजरात की तरफ मंसूब करामात का जिक्र तो 8वें बाब में मिलेगा, लेकिन उनके अकायद के सिलसिले में भी बाज़ करामात का तज़किरा नागज़ीर होगा। करामात का तल्लुक भी बिलवास्ता अकायद ही से होता है। अब वो अकायद मुलाहिजा फरमाइए। नंबर 1, हज़रत इब्राहीम बिन अदहम, आपका शुमार सरताज सूफिया इकराम के ज़ुमरे में होता है। इनके मुतल्लिक ज़ैल का वाक़या हज़रत अली हजवेरी दाता गंज बख्श ने अपनी किताब कश्फुल महजूब में दर्ज फरमाया है। आप खिज़र अलैहिस्सलाम से बैत थे और शुरू में बलख के अमीर थे। एक दिन शिकार को गए और एक हरन के पीछे लगकर लश्कर से बिछड़ गए। अल्लाह ताला ने हरन को कुव्वत गोयाई अता फरमाई। उसने बज़बान फसीह आपको मुखातिब किया और कहा, अलिहाजा खुलिकता ओ बिहाजा उमिरता, यानी क्या तुम इसलिए पैदा किए गए हो या क्या इसी काम का तुम्हें हुक्म दिया गया है। ये सुनते ही दिल में ख्याल आया और तौबा फरमाकर सबसे हाथ उठा लिया और ज़ुहदो वरा के पाबंद हो गए। आप एक हिकायत बयान फरमाते हैं कि जब मैं जंगल में गया तो एक ज़ईफ़ुल उम्र बुजुर्ग सूरत मिला। वो मुझसे कहने लगा, ए इब्राहिम, तुम्हें मालूम है कि ये कौन सी जगह है? तुम बगैर ज़ादो राहिला के जा रहे हो। मैं समझ गया कि ये ज़ईफ़ुल उम्र बुजुर्ग नहीं बल्कि शैतान है। मेरी जेब में 4 दिरहम नकरई पड़े हुए थे जो मैंने कूफा में जंबील बेचकर जेब में डाल लिए थे। मैंने उन्हें निकाल कर फेंक दिया और अहद किया कि हर मील पर 400 रिकात नफल पढ़ूंगा। 4 साल मुतवातर सहरानवर्दी में रहा।
میرا رازق مطلق بلا کسی تکلیف کے مجھے روزی پہنچاتا رہا۔ اسی اثناء میں حضرت خضر کی زیارت ہوئی۔ ان کے فیض صحبت میں نے ان سے اللہ کا نام سیکھا۔ بس اس کے بعد میرا دل ما سوا اللہ سے قطعاً فارغ ہو گیا۔ کلام المرغوب، ترجمہ کشف المحجوب، مصنف حضرت علی حجویری۔ خواجہ ابراہیم بن ادہم کے متعلق خواجہ معین الدین چشتی اپنے پیر و مرشد کے ملفوظات انیس الارواح میں لکھتے ہیں کہ خواجہ صاحب ایک دفعہ کہیں چلے جا رہے تھے کہ ایک طرف سے نوحہ کی آواز آئی۔ فوراً رانگ گرم کر کے اپنے کانوں میں ڈال لیا اور بہرے ہو گئے۔ خواجگان اہل چشت کے ملفوظات کا تفصیلی تذکرہ آگے چل کر آئے گا۔ نمبر 2، حضرت بایزید بسطامی۔ ان کا شمار بھی ممتاز صوفیاء میں ہوتا ہے۔ خواجہ جنید بغدادی ان کے بارے میں فرماتے تھے کہ بایزید ہم میں ایسے معظم ہیں جیسے جبریل امین ملائکہ میں۔ حضرت بایزید بسطامی آپ نے متعلق کہا کرتے تھے، سبحانی ما اعظم شانی، میں پاک ذات ہوں، میری بلندی شان کا کیا پوچھنا۔ حضرت داتا گنج بخش ان کا یہ قول نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں، کیا یہ کہنا ان کی گفتار کا نشانہ ہے؟ اور در حقیقت یہ کہنے والا حق تعالیٰ ہی پردہ عبد میں ہے۔ کلام المرغوب، ترجمہ کشف المحجوب۔ اس قسم کے اقوال بھی آپ کی طرف منسوب ہیں، مثلاً خذت بحرًا ووقف الانبیاء بساحلہ، یعنی میں نے تو بحر معرفت میں غوطہ لگا لیا اور انبیاء اس کے ساحل پر کھڑے رہے۔ یا ملکی اعظم من ملک اللہ، میری بادشاہت خدا کی بادشاہت سے عظیم ہے۔ یہ بھی کہ ما فی جبتی الا اللہ، میرے جبہ میں اللہ کے سوا کچھ نہیں۔ اور لوائی ارفع من لوائی محمد، میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بلند ہے، استغفر اللہ۔ نمبر 3، حضرت جنید بغدادی اور ان کے مرشد سری سکتی۔ کشف المحجوب میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ حضرت سری سکتی نے حضرت جنید بغدادی سے کہا کہ تم نے رات خواب میں نبی اکرم کی زیارت کی ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ فرمایا، میں نے اللہ تعالیٰ کے جمال سے خواب میں شرف حاصل کیا۔ مجھے جناب باری تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا کہ میں نے اپنے حبیب پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنید کے پاس بھیجا ہے کہ اسے حکم دو کہ وہ واعظ کہے تاکہ اہل بغداد کی مراد پر آئے۔ کلام المرغوب، صفحہ 268۔ اس سے آپ نے دیکھا کہ ان حضرات کے خدا اور اس کے رسول کے ساتھ کس قسم کے تعلقات ہوتے تھے، اور یہ بھی کہ ان میں سے کوئی ایک جو کچھ اپنے خواب میں دیکھتا دوسرے کو اس کا علم ہو جاتا۔ مولانا اشرف علی تھانوی نے حاجی امداد اللہ کے ملفوظات امداد المشتاق میں لکھا ہے کہ حضرت جنید بغدادی بیٹھے تھے کہ ایک کتا میرے سامنے سے گزرا۔ آپ کی نگاہ اس پر پڑ گئی، اس قدر صاحب کمال ہو گیا کہ شہر کے کتے اس کے پیچھے دوڑے۔ وہ ایک طرف بیٹھ گیا، سب کتوں نے اس کے گرد بیٹھ کر مراقبہ کیا۔ امداد المشتاق۔ نمبر 4، حضرت ذوالنون مصری۔ ان کے متعلق داتا گنج بخش تحریر فرماتے ہیں، ذوالنون مصری فرماتے ہیں کہ میں ایک جماعت کے ساتھ کشتی میں سوار ہو کر مصر سے جدہ روانہ ہوا۔ ہمارے ساتھ ایک جوان خرقہ پوش بھی سوار ہوا۔ میرے دل میں اس کے پاس بیٹھنے کی خواہش ہوئی، مگر اس کی ہیبت سے ہمت نہ پڑتی تھی۔ اس وجہ سے میں اس سے کلام بھی نہ کر سکا، اس لیے کہ وہ بڑا بزرگ تھا۔ اس کی ایک ساعت بھی یاد الہی سے غفلت میں نہ تھی۔ ایک روز کشتی میں لوگوں میں سے کسی کی تھیلی سے ایک جوہر گم ہو گیا۔ تھیلی والے نے اس جوہر کا الزام اس جوان خرقہ پوش کے سر لگایا اور اس کے ساتھ بدسلوکی کرنے پر آمادہ ہوئے۔ میں نے لوگوں کو روکا اور اس بہانے سے میں ان کے قریب ہو گیا اور گفتگو شروع کی۔ جب میں نے لوگوں کی بدگمانی ان پر ظاہر کی اور بتایا کہ ان کا گمان یہ ہے کہ وہ جوہر تھیلی سے آپ نے لیا ہے، اب فرمائیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ سن کر اس جوان باخدا نے آسمان کی طرف منہ کر کے کچھ فرمایا کہ میں نے دیکھا سمندر کی تمام مچھلیاں سطح سمندر پر آ گئیں اور ایک ایک جوہر منہ میں لیے ہوئے تھیں۔
آپ نے ایک جوہر لے کر اس کو دے دیا جس کی تھیلی کا جوہر گم ہوا تھا۔ کشتی کے لوگوں نے یہ کمال دیکھ کر آپ کی طرف عقیدت مندی کا مظاہرہ شروع کرنا چاہا۔ اس نے اس کشتی سے پاؤں دریا میں ڈال دیا اور سطح آب پر چلنے لگا۔ یہ جوہر چرانے والا ملاحوں میں سے ایک تھا۔ اس نے گھبرا کر وہ جوہر دے دیا اور اہالیان کشتی شرمندہ ہوئے۔ کلام المرغوب صفحہ 420۔ نمبر 5، شیخ عبد القادر جیلانی، معروف پہ حضرت غوث الاعظم۔ حضرت عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب اخبار الاخیار میں ان کے بہت سے واقعات لکھے ہیں۔ مولانا سبحان محمود صاحب استاد الحدیث دارالعلوم کراچی نے اس کا اردو ترجمہ شائع کیا ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ غوث الاعظم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے وعدہ فرما لیا ہے کہ میرے مریدوں، سلسلہ والوں، میرے طریق کا اتباع کرنے والوں اور میرے عقیدت مندوں کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ نیز آپ نے فرمایا کہ ہم میں کا ایک انڈا 1000 میں ارزاں اور چوزہ کی قیمت تو لگائی نہیں جا سکتی۔ نیز فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک لکھا ہوا دفتر دیا جس میں قیامت تک آنے والے میرے احباب اور مریدوں کے نام درج تھے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے داروغہ جہنم سے جن کا نام مالک ہے دریافت کیا، میرے مریدوں میں سے تمہارے پاس کوئی ہے؟ جواب دیا، عزت پروردگار کی قسم کوئی بھی نہیں۔ دیکھو میرا دست حمایت میرے مریدوں پر ایسا ہے جیسے آسمان زمین کے اوپر۔ اگر میرا مرید اچھا نہیں تو کیا ہوا، میں تو اچھا ہوں۔ جلال پروردگار کی قسم، جب تک میرے تمام مرید بہشت میں نہیں چلے جائیں گے میں بارگاہ خداوندی میں نہیں جاؤں گا، اور اگر مشرق میں میرے ایک مرید کا پردہ عفت گر رہا ہو اور میں مغرب میں ہوں تو یقیناً میں اس کی پردہ پوشی کروں گا۔ نمبر 6، مولانا رومی۔ مولانا رومی کے متعلق اس سے پہلے تفصیل سے لکھا جا چکا ہے۔ ان کے ملفوظات پر مبنی ایک کتاب ہے فیہ ما فیہ، اس میں انہوں نے کس قسم کی روایات درج کی ہیں اس کی ایک مثال ملاحظہ کیجئے اور سر پیٹ کر رہ جائیے۔ نقل ہے کہ ایک شب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ رضوان اللہ علیہم کے ساتھ کسی غزوہ سے واپس آئے تو آپ نے ان سے فرمایا کہ ببانگ دہل اعلان کر دو کہ آج کی رات ہم شہر کے دروازے کے پاس بسر کریں گے اور کل صبح شہر میں داخل ہوں گے۔ یہ سن کر صحابہ نے سبب دریافت کیا تو آپ نے فرمایا، یہ ہو سکتا ہے کہ تم اپنی بیویوں کو اجنبی لوگوں کے ساتھ مباشرت میں مشغول پاؤ، اور دیکھ کر تمہیں بہت صدمہ ہوگا اور ایک ہنگامہ برپا ہو جائے گا۔ لیکن ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر عمل نہ کیا، وہ اپنے گھر چلے گئے، چنانچہ انہوں نے اپنی بیوی کو ایک غیر مرد کے ساتھ مشغول پایا۔ بحوالہ اسلامی تصوف از پروفیسر یوسف سلیم چشتی، صفحہ 66۔ شمس الدین اخلاقی نے، جو مولانا روم کے ہم نشیں تھے، ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام مناقب العارفین ہے۔ وہ اس میں لکھتا ہے، ایک دن قرا خاتون زوجہ مولانا رومی کے دل میں خیال آیا کہ مولانا ایک عرصے سے میری جانب ملتفت ہی نہیں ہیں، خدا معلوم شہوانی جذبات باقی ہیں یا بالکل فنا ہو گئے ہیں۔ مولانا کو بذریعہ کشف ان کا یہ خیال معلوم ہو گیا۔ رات کو مولانا ان کے پاس گئے۔ جذبات شہوانی کا یہ عالم تھا کہ قرا خاتون پریشان ہو کر استغفار پڑھنے لگیں۔ مولانا نے 70 بار جمع کیا، پھر فرمایا، مردان خدا ہر شے پر قادر ہیں، ترک یا قلت مباشرت کا باعث استغراق ہے۔ اس کے بعد جو روایت درج ہے اسے پڑھنے سے پہلے کلیجے کو دونوں ہاتھوں سے تھام لیجئے، مبادا شک ہو جائے۔ پھر فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی ایک زوجہ میں بھی یہی معاملہ ہوا تھا۔ ایک دن انہوں نے ایک چڑے کو چڑیا کے ساتھ جفت ہوتے دیکھ کر بطور مطالبہ آپ سے کچھ کہا، چنانچہ آپ بوقت شب آپ نے ان سے 90 بار قربت فرمائی۔ اس کے بعد فرمایا، ہم نے خود لذت دنیا کو ترک کر دیا ہے، ورنہ یہاں کچھ کمی نہیں ہے۔
مولانا رومی نے فرمایا کہ ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اسرار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلوت میں تعلیم فرمائے اور وصیت کی کہ نامحرم سے بیان نہ کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 40 روز تک ضبط کیا، اس کے بعد ان کا پیٹ حاملہ عورت کی طرح پھول گیا۔ مجبوراً صحرا میں جا کر ایک کنویں میں منہ لٹکایا اور سب اسرار بیان کر دیے۔ چند روز کے بعد اس کنویں سے نئے کا ایک درخت نکلا۔ ایک چرواہے نے اس سے نئے بانسری بنائی۔ اتفاقاً حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نئے کی آواز سنی تو اسے بلایا اور سن کر فرمایا، اس نئے سے ان اسرار کی شرح نمایاں ہے جو ہم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو تلقین کیے تھے۔ ایزن صفحہ 71۔ نمبر 7، حضرت داتا گنج بخش۔ آپ کے عقائد اور تلقین کس قسم کی تھی؟ اس کا کچھ اندازہ تو آپ نے ان کی شہرہ آفاق کتاب کشف المحجوب کے ان اقتباسات سے لگا لیا ہوگا جو اوپر درج کیے گئے ہیں۔ عورت کے متعلق ان کے خیالات ملاحظہ فرمائیے۔ لکھتے ہیں، بہشت میں پہلا فتنہ جو آدم پر مقدمہ ہوا اس کی اصل عورت تھی۔ پہل جو فتنہ دنیا میں ظاہر ہوا یعنی حابیل و قابیل کی لڑائی، اس کا سبب بھی عورت تھی۔ اور جب خدا نے چاہا کہ 2 فرشتوں ہاروت و ماروت کو سزا دے تو اس کا سبب بھی عورت کو قرار دیا، اور آج دینی و دنیاوی تمام فتنوں کے اسباب کا ذریعہ بھی عورتیں ہی ہیں۔ بحوالہ ہفتہ وار منہاج، لاہور، مورخہ، 17 تا 21 ستمبر سن 1958۔ نمبر 8، خواجگان اہل چشت۔ برصغیر پاک و ہند میں چشتیہ خانوادہ کے صوفیاء اکرام کی بڑی شہرت ہے اور مختلف مقامات پر ان کے مزار مرجع انام ہیں۔ یہ حضرات کس قسم کی تعلیم پیش فرماتے تھے؟ ہم نے مناسب سمجھا ہے کہ اسے ذرا تفصیل سے لکھ دیا جائے۔ ان کی تعلیم ان کے ملفوظات میں قلم بند ہے۔ ملفوظات کی تدوین کا انداز یہ تھا کہ ہر مرشد کے ملفوظات ان کا خلیفہ قلم بند کر لیتا تھا۔ مثلاً خواجہ معین الدین اجمیری نے اپنے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی کے ملفوظات قلم بند فرمائے۔ اس مجموعہ کا نام انیس الارواح ہے۔ اسی طرح سلسلہ آگے چلتا ہے۔ ان ملفوظات کا اردو ترجمہ مسلم پریس دلی میں چھپا تھا۔ ان کے اقتباسات ملاحظہ فرمائیے۔ انیس الارواح۔ میرے ہمسایہ میں میرا ایک پیر بھائی تھا۔ جب اس کا انتقال ہوا، لوگ تجہیز و تکفین سے فارغ ہو کر دفن کر کے واپس چلے آئے۔ میں اس کی قبر پر بیٹھا رہا۔ عالم مشغولی میں کیا دیکھتا ہوں کہ 2 فرشتے عذاب کے اس کے پاس آئے اور چاہتے تھے کہ عذاب کریں۔ اتنے میں حضرت پیر و مرشد تشریف لائے اور ان دونوں فرشتوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اسے عذاب مت کرو، یہ میرا مرید ہے۔ وہ حسب الارشاد واپس چلے گئے۔ تھوڑی دیر میں واپس آئے اور عرض کی، باری تعالیٰ کا فرمان یہ ہے کہ اگرچہ یہ شخص آپ کا مرید تھا لیکن آپ کے طریقے سے برگشتہ تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ حال ایسا ہی ہے مگر اس نے اپنی ذات کو میرے پلے میں باندھا، اس کی حمایت میرے ذمہ ضروری ہے۔ یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ ان فرشتوں کو حکم ہوا کہ واپس چلے آؤ، اس شخص کو عذاب نہ کرو۔ ہم نے اسے حضرت کی خاطر عزیز ہونے کے سبب بخش دیا ہے۔ اس کے بعد خواجہ صاحب نے اپنے پیر و مرشد کی معیت میں ایک سفر کا حال لکھا ہے جس میں بدخشاں میں ایک بزرگ کو دیکھا جن کی عمر 140 برس کی تھی۔ ان کا ایک پاؤں جڑ سے کٹا ہوا تھا۔ اس کا سبب دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں ایک مدت سے اس صومعہ میں موتقف ہوں، اس سے کبھی ایک قدم بھی خواہش نفس سے باہر نہیں نکالا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ہوائے نفسانی سے یہ بریدہ پاؤں باہر نکالا اور دوسرا نکال کر ارادہ روانگی کا کر رہا تھا کہ ہاتف نے آواز دی، اے مدعی ہمیں عہد بتا کے فراموش کر دی۔ یہ آواز سن کر متنبہ ہوا اور اپنی وعدہ خلافی سے پشیمان۔ چھری میرے پاس موجود تھی، فی الفور میان سے نکالی اور اس پاؤں کو جو باہر نکالا تھا کاٹ کر پھینک دیا۔ اب مجالس کا ذکر شروع ہوتا ہے۔
ایک دن گفتگو در بارہ چاند و سورج گرہن ہوئی۔ آپ نے فرمایا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ جب آدمیوں سے گناہ زیادہ سرزد ہوتے ہیں، فرشتوں کو اللہ حکم دے دیتا ہے کہ چاند اور سورج کو پکڑو اور اس کے کسی جزو کل کو کسی قدر عرصہ کے لیے بے نور کر دو کہ اس سے خلق کو عبرت ہو۔ ایک مجلس میں فرمایا کہ اگر خاوند کے جسم سے پیپ اور خون رواں ہو اور عورت اسے صاف کرنے کے لیے اپنے منہ سے چاٹے تو بھی خاوند کا حق کما حقہ ادا نہ ہوگا۔ ایک مجلس میں فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دسترخوان سرخ رنگ کا تھا، وہ آسمان سے نازل ہوا تھا۔ جو شخص سرخ دسترخوان پر روٹی کھاتا ہے، بروز حشر جبریل اس کے لیے براق مع حلہ بہشتی لائیں گے۔ ایک مجلس میں اہل جنت سے متعلق گفتگو ہوئی تو فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ ہمیں اہل جنت کے خرد پوش سے خبر دیجئے۔ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے مجھ کو اس ذوالجلال والاکرام کی جس نے مجھے پیغمبری دی ہے کہ مرد بہشت میں 100 مرتبہ کھانا کھائے گا اور 100 ہی مرتبہ اپنی عیالداری سے محبت کرے گا۔ کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اس قدر کھانا پینا ہوگا تو انہیں قضاء حاجت بھی ہوگی یا نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، وقت قضاء حاجت شکم سے ایک ریح خارج ہوگی جس کی خوشبو مشک کو ماند کرتی جائے گی۔ دلیل العارفین۔ اب اس مجموعہ کو لیجئے جو خواجہ معین الدین اجمیری کے ملفوظات پر مشتمل ہے اور جنہیں ان کے خلیفہ خواجہ قطب عالم نے مرتب فرمایا تھا۔ آپ نے ایک مجلس میں فرمایا، فقہ اکبر میں بروایت امام اعظم ابو حنیفہ لکھا ہے کہ ایک کفن چور جس نے 40 سال تک کفن چرائے تھے قضاء الہی سے مر گیا۔ اس کے بعد لوگوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ بہشت بری میں خراما ہے۔ پوچھا یہ درجہ اس نے کہاں سے حاصل کیا؟ جواب دیا کہ نماز پڑھنے اور صبح کی نماز سے اشراق تک مصلی پر قرار پکڑنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میرے سارے گناہ بخش دیے۔ ایک مجلس میں فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ کی تفسیر میں فرمایا کہ ویلن ایک کنواں یا میدان دوزخ میں ہے، اس سے زیادہ کسی دوزخ میں عذاب نہیں۔ ایک مجلس میں عذاب قبر کے متعلق گفتگو کے دوران فرمایا کہ ایک بزرگ بصرہ کے ایک قبرستان میں بیٹھے تھے، ہمارے متصل ایک مردے کو عذاب قبر ہو رہا تھا۔ اس بزرگ نے جب یہ حال دیکھا تو زور سے نعرہ مار کر زمین پر گر پڑے۔ ہم نے اٹھانا چاہا تو معلوم ہوا کہ جان قالب سے پرواز کر گئی ہے۔ پھر تھوڑی دیر میں بدن ان کا پانی ہو کر ناپید ہو گیا۔ اسی طرح فرمایا کہ 2 درویش قوالی سنتے سنتے زمین پر گر پڑے، خرقہ ان کا زمین پر پڑا رہا اور جسم اس کے اندر سے غائب ہو گیا۔ ایک مجلس میں خواجہ صاحب نے ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت انبیاء اولیاء سب قبروں سے اٹھائے جائیں گے، ان کے کندھوں پر کمبل پڑے ہوں گے، ہر کمبل میں کم و بیش 1,00,000 تانے کے دھاگے اور 1,00,000 بانے کے ہوں گے۔ ان کے مرید اور بچے ان کے ان تاگوں کو پکڑیں گے اور اس وقت تک پکڑے رہیں گے جب تک خلق ہنگامہ محشر سے فارغ نہ ہو، پھر حق تعالی انہیں پلسرات پر پہنچائے گا اور وہ مع اپنے پیروں کے اس 32,000 برس کے راستوں کو ایک دم زدن میں ببرکت پکڑے رہنے اس گلیم کے طے کریں گے اور دروازہ بہشت پر پہنچ کر دارالنعیم میں داخل ہوں گے۔ ایک اور مجلس میں فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو آپ نے اصحاب کہف کا غار دیکھا، انہیں سلام کیا، حق تعالیٰ نے سب کو زندہ کیا اور جواب سلام دلوایا۔ آپ نے مذہب اسلام کی دعوت دی اور انہوں نے اسے بسط کے دل منظور کیا۔ ایک مجلس میں فرشتوں کے متعلق ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ حابیل نام پیدا کیا ہے،
اس کا ایک ہاتھ مشرق میں ہے اور دوسرا مغرب میں۔ تسبیح اس فرشتہ کی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ وہ روز و شب پر موکل ہے۔ اس کے سامنے ایک تختی پر بہت سے خطوط سیاہ و سفید ہیں۔ وہ ان خطوط کی درازی اور کوتاہی سے رات دن کو چھوٹا بڑا کرتا رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو رات دن گھٹ بڑھ جاتے ہیں۔ یہ فرما کر آپ زاروں قطار رونے لگے اور عالم بے ہوشی آپ پر طاری ہوا۔ پھر فرمایا کہ حق تعالیٰ نے کوہ کاف کو پیدا کیا ہے اور تمام عالم اس کے احاطہ کے اندر آباد ہے۔ چنانچہ قرآن شریف میں بھی اس کا ذکر ہے۔ فرمایا قاف والقرآن المجید۔ پھر فرمایا کہ وہ پہاڑ زمین سے 40 گنا زیادہ وسیع ہے۔ اسے ایک گائے اپنے سر پر رکھے ہوئے ہے۔ درازی اس گائے کی 30,000 سال کی ہے۔ سر اس کا مشرق میں اور دم مغرب میں ہے۔ پھر فرمایا کہ خواجہ مودود چشتی نے جس مجلس میں یہ بات بیان کی تھی اس میں ایک درویش حاضر تھے۔ انہیں اس سے اپنے دل میں کچھ شک گزرا۔ حضرت خواجہ سر بمراقبہ ہوئے اور وہ درویش اپنے اپنے خرقوں میں گم ہو گئے۔ تھوڑی دیر میں واپس آئے تو اس درویش نے قسم کھا کر کہا کہ مجھے حضرت خواجہ نے کوہ کاف دکھا دیا ہے، اب مجھ کو کوئی شبہ نہیں رہا۔ پھر فرمایا کہ جس روز اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو پیدا کیا اس روز اللہ تعالیٰ نے ایک سانپ کو بھی پیدا کیا اور اس سانپ سے ارشاد فرمایا کہ اے سانپ، ہم تجھے امانت سپرد کرتے ہیں، منظور ہے یا نہیں؟ سانپ نے جواب دیا مجھے بصر و چشم منظور ہے۔ حکم ہوا منہ کھول دے۔ اس نے منہ کھولا۔ فرشتوں کو حکم ہوا کہ دوزخ لاؤ اور اس سانپ کے منہ میں رکھ دو۔ فرشتوں نے دوزخ لا کر اس کے منہ میں رکھ دی اور منہ باندھ دیا۔ اب دوزخ اس سانپ کے منہ میں ہے، 7ویں زمین کے نیچے۔ اگر دوزخ سانپ کے منہ میں زیر زمین نہ ہوتی تو تمام عالم جل جاتا۔ ایک مجلس میں الحمد شریف کے فضائل بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ میں اور خواجہ عثمان ہارونی سفر میں تھے۔ دجلہ کے کنارے پہنچے، دریا طغیانی پر تھا۔ میں فکر میں ہوا کہ کس طرح پار اتریں اور جلد عبور کرنے کی ضرورت تھی۔ حضرت خواجہ نے فرمایا کہ آنکھیں بند کرو۔ میں نے آنکھیں بند کی، تھوڑی دیر میں کھولیں، خود اور حضرت خواجہ کو دجلہ کے پار پایا۔ میں نے دریافت کیا کہ کس طرح عبور فرمایا۔ ارشاد ہوا کہ الحمد شریف کو 5 مرتبہ پڑھ کر پانی پر قدم رکھا اور پار اتر گئے۔ ایک دفعہ فرمایا کہ جب حضرت آدم سے لغزش ہوئی تو تمام چیزیں حضرت کو دیکھ کر رونے لگیں، لیکن چاندی اور سونے نے آنسو نہ نکالے، اور خدا سے عرض کی کہ ہم اس کے حال پر نہ روئیں گے جو تیرا گناہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ عرض سن کر قسم کھائی اور کہا کہ میں تمہاری قیمت مقرر کر دوں گا اور بنی آدم کو تمہارا خادم بنا دوں گا۔ اس کے بعد فرمایا کہ جنگل میں ایک درویش رحلت کردہ کی لاش کو دیکھا کہ ہنس رہی تھی۔ پوچھا تم مر چکے ہو، اب کیوں کر ہنستے ہو؟ جواب دیا کہ محبت حق تعالیٰ میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ فوائد السائلین۔ اب آپ فوائد السائلین کو دیکھیے، جو خواجہ قطب الدین بختیار اوشی کاکی کے ملفوظات پر مشتمل ہے اور جنہیں ان کے خلیفہ خواجہ فرید الدین گنج شکر نے مرتب فرمایا تھا۔ خواجہ صاحب قصبہ اوش کے رہنے والے تھے، جو ماوران نہر کا ایک قصبہ ہے۔ آپ کے متعلق لکھا ہے کہ آپ کی والدہ 15 پارہ کی حافظہ تھیں اور ایام حمل میں قرآن شریف کی تلاوت میں مصروف رہتی تھیں، اس لیے آپ پیدائش ہی سے 15 پارہ کے حافظ تھے۔ آپ نے ایک مجلس میں فرمایا کہ بدخشاں میں ایک بزرگ تھے، انہوں نے حاکم وقت کو حکم دیا کہ ایک خانقاہ تیار کرو۔ اس نے خانقاہ تیار کرائی تو آپ نے حکم دیا کہ ہر روز بازار سے ایک کتا خرید کر لائیں۔ حسب الحکم روز کتے خرید کر لاتے۔ آپ ان کا ہاتھ پکڑ کر سجادہ پر بٹھاتے اور فرماتے خدا کے سپرد کیا۔ آخر الامر وہ کتے ایسے ہو گئے کہ ہر ایک ان میں
کا پانی پر چلتا تھا اور جس کسی کو وہ نقش دے دیتا اچھا ہو جاتا۔ ایک مجلس میں فرمایا کہ میں اور قاضی حمید الدین ایک سفر میں تھے۔ ہم نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا بچھو ہے جو دریا کی جانب روانہ ہو رہا ہے۔ ہم اس کے پیچھے پیچھے ہو لیے۔ دریا پر پہنچے تو دریا زور و شور سے رواں تھا اور کوئی کشتی وغیرہ موجود نہ تھی۔ ہم نے اللہ سے دعا کی کہ اگر ہم نے اپنا کام کمال کو پہنچا لیا ہو تو دریا ہمیں راستہ دے دے۔ ناگاہ دریا شک ہو گیا اور درمیان دریا راہ حویدہ ہوئی۔ ہم اس راہ میں رواں ہو کر پار اتر گئے۔ وہ بچھو آگے آگے تھا۔ بچھو ایک درخت کے تلے پہنچا جس کے سائے میں ایک مرد سو رہا تھا اور ایک اژدہا اس کو کاٹنے کے لیے آ رہا تھا۔ بچھو نے سانپ کے ڈنگ مارا اور سانپ مر گیا تو بچھو غائب ہو گیا۔ وزن اس سانپ کا 1000 من ہوگا۔ ہم اس شخص کے قریب گئے تو معلوم ہوا کہ وہ شرابی ہے، شراب پی کر قے کی ہے اور بدمست پڑا ہے۔ ہم متعجب ہوئے کہ ایسے نافرمان شخص پر اللہ نے ایسی نوازش فرمائی ہے۔ جو ہی یہ اندیشہ ہمارے دل میں گزرا، حاطف غیبی نے آواز دی کہ اگر ہم پارساؤں پر ہی اپنی توجہ مبذول رکھیں تو گناہگاروں کا حامی کون ہوگا؟ ایک مجلس میں فرمایا کہ خواجہ عثمان ہارونی کے ایک مرید نے آپ سے کہا کہ میرے ہمسایہ نے میرے مکان سے متصل ایک چوبارہ بنوایا ہے جس سے میرا مکان بے پردہ ہو گیا ہے۔ آپ نے دریافت کیا کہ وہ شخص یہ جانتا ہے کہ نہیں کہ تم میرے مرید ہو؟ اس نے کہا کہ وہ اس سے واقف ہے۔ آپ نے یکا یک زبان مبارک سے فرمایا کہ پھر کیا وجہ ہے کہ وہ کوٹھے پر سے گر نہیں پڑتا اور اس کا مہرہ گردن ٹوٹ نہیں جاتا؟ اس اثناء میں وہ مرید اپنے گھر کو گیا۔ راستے میں سنا کہ وہ شخص کوٹھے پر سے گر پڑا ہے اور اس کی گردن کا مہرہ ٹوٹ گیا ہے۔ پھر فرمایا کہ بغداد شریف میں ایک شخص کو جرم قتل کی سزا میں قتل کرنے لگے اور قاعدے کے موافق اس کا منہ قبلہ رخ کرنے لگے تو اس نے اپنا منہ قبلہ سے پھیر کر اپنے پیر کے مزار کی طرف کر لیا۔ جلاد نے کہا کہ مرتے وقت اپنا رخ قبلہ کی طرف کرنا چاہیے۔ اس نے کہا کہ تو اپنا کام کر، میں نے اپنا منہ اپنے قبلہ کی طرف کر لیا ہے۔ وہ دونوں اسی حیض بحث میں تھے کہ خلیفہ کا قاصد آیا اور اس نے کہا کہ اس شخص کا جرم خلیفہ نے معاف کر دیا ہے۔ اس پر خواجہ قطب عالم نے فرمایا کہ دیکھو اس شخص کی خوش عقیدگی نے اسے قتل سے صاف بچا لیا ہے۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ حضرت خواجہ مودود چشتی کو جب اشتیاق خانہ کعبہ کا غالب آتا تو اسے فرشتے سرزمین چشت میں لے آتے کہ خواجہ صاحب زیارت سے مشرف ہوں۔ راحت القلوب۔ اب اس مجموعہ کی طرف آئیے جو ان سب میں بڑا ہے، یعنی راحت القلوب۔ اس میں خواجہ فرید الدین گنج شکر کے وہ ملفوظات ہیں جنہیں خواجہ نظام الدین اولیاء نے مرتب فرمایا تھا۔ خواجہ گنج شکر اجودن کے رہنے والے تھے۔ محرم 668 ہجری میں وفات پائی۔ آپ کا مزار پاک پٹن ضلع ساہیوال میں ہے۔ آپ کے لقب گنج شکر کی وجہ تسمیہ میں بہت سے اقوال ہیں۔ ان میں ایک یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ کہیں جا رہے تھے کہ سامنے سے ایک بنجارہ گزرا جس کے بوروں میں شکر لدی ہوئی تھی۔ آپ نے پوچھا کہ بوروں میں کیا ہے؟ اس نے ازراہ ظرافت کہا کہ نمک ہے۔ گھر جا کر بورے الٹے تو ان سب میں نمک ہی نمک تھا۔ وہ روتا ہوا حاضر خدمت ہوا تو آپ نے فرمایا کہ بہت اچھا، وہ شکر تھی تو شکر ہو جائے گی، چنانچہ وہ شکر بن گئی۔ ان کے ملفوظات میں ہے کہ خواجہ ابو سعید ابو الخیر ایک دفعہ ذکر خدا میں مشغول تھے کہ بال کی جڑ سے خون روانہ ہونے لگا۔ اہل خانہ نے ایک کاسہ چوبیں نشست کے نیچے رکھ دیا کہ جو خون بہے وہ کاسہ میں جمع ہو جائے۔ آپ کے جسم مبارک سے اس قدر خون رواں تھا کہ تھوڑے ہی عرصہ میں وہ کاسہ بھر گیا اور اہل خانہ نے وہ خون پی لیا۔ ایک مجلس میں فرمایا کہ نواح غزنی میں نے ایک بزرگ کو دیکھا کہ وہ نہایت نحیف و لاغر تھے۔ ان کی عادت تھی کہ ہر شب 120 رکعت نماز نفل ادا فرماتے تھے، لیکن عارضہ شکم کی وجہ سے ہر 2 رکعت کے بعد انہیں قضائے حاجت کی ضرورت ہوتی تھی۔ آپ قضائے حاجت کے واسطے تشریف لے جاتے
واپس آ کر غسل فرماتے اور دوگانا ادا کرتے، پھر قضائے حاجت ہوتی اور غسل کرتے اور دوگانا ادا کرتے۔ مختصراً یہ کہ اس شب وہ 60 مرتبہ نہائے اور اپنا وظیفہ ادا کیا۔ آخر بار جب نہانے تشریف لے گئے تو میانے آپ انتقال فرمایا۔ سبحان اللہ، کیسے مضبوط اور راسخ العقیدہ تھے۔ ایک دفعہ فرمایا کہ جب مغلوں نے یمن کا محاصرہ کیا تو والی یمن حضرت خواجہ ابو اللیث کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ کے ہاتھ میں ایک پتلی سی چھڑی تھی۔ آپ نے وہ خلیفہ کو عطا فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ غروب آفتاب کے وقت مغلوں پر شب خون مارنا۔ اس نے ایسا ہی کیا اور جو ہی وہ لکڑی لشکر مغل پر پھینکی، انہیں ہزیمت واقع ہوئی اور وہ لڑتے لڑتے بھاگ گئے۔ اس طرح ایک مرتبہ ارشاد ہوا کہ ایک سیاح نے مجھ سے شکایت بیان کی تھی کہ میں نے شہر دمشق کو اجاڑ پایا اور دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ وہاں کے بعض باشندوں نے وظیفہ ترک کر دیا تھا۔ ناگاہ مغلوں کا لشکر ان کے شہر میں آیا اور شہر کو ویران کر دیا۔ چونکہ یہ ایک تاریخی بات ہے جو درمیان میں آ گئی ہے، اس لیے قارئین کی اطلاع کے لیے اتنا بتا دینا ضروری ہے کہ یمن پر مغلوں کا حملہ بالکل خلاف واقعہ ہے۔ باقی رہا مغلوں کا دمشق پر حملہ، سو دمشق پر پہلی بار تیمور کے زمانے میں مغلوں نے حملہ کیا تھا، جو خواجہ نظام الدین اولیاء سے قریب 100 سال بعد کا واقعہ ہے۔ ایک مجلس میں فرمایا کہ ایک نوجوان واصلان حق میں سے تھا۔ جب عمر اس کی تمام ہوئی، ملک الموت نے اسے شرق سے غرب تک ڈھونڈا لیکن نہیں پتہ پایا۔ مجبوراً اپنے مقام پر آ کر سجدہ میں سر رکھا اور خدا سے درخواست کی کہ وہ اس نوجوان کا پتہ بتا دیں۔ حکم خدا ہوا کہ اس نوجوان کو فلاں خرابہ میں تلاش کرو، لیکن ملک الموت کو اس کا وہاں بھی کچھ پتہ نہ چلا۔ اس پر اللہ تعالی نے کہا، اے ملک الموت، تم ہمارے دوستوں کی روح قبض نہیں کر سکتے اور نہ ان کو دیکھ سکتے ہو، وہ لوگ میرے پاس ہیں۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ شیخ جلال الدین رومی کبھی روم میں نماز نہ پڑھتے تھے، جب نماز کا وقت آتا آپ غائب ہو جاتے۔ آخر معلوم ہوا کہ آپ شرن و تعظیماً خانہ کعبہ میں نماز پڑھتے ہیں۔ ایک جگہ لکھا ہے کہ ایک جوگی حضرت بابا فرید کی خدمت میں آیا۔ آپ نے اس سے کہا کہ کوئی کرامت دکھاؤ۔ یہ سن کر وہ ہوا میں اڑنے لگا۔ آپ نے اپنی جوتیاں ہوا میں چھوڑ دیں، وہ اس جوگی کے سر سے اونچی چلی گئیں۔ چنانچہ جوگی معترف ہوا کہ جس شخص کی جوتیوں کا یہ مرتبہ ہے وہ خود کس مرتبے کا ہوگا۔ ایک مرتبہ آپ نے اپنی ریاضت کے متعلق فرمایا کہ میں 20 سال عالم تفکر میں کھڑا رہا، بالکل نہیں بیٹھا۔ مجھے یاد نہیں کہ اس 20 سال میں نے کچھ کھایا ہو۔ اس مجلس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ ایک دہی بیچنے والا راستے میں کھڑا رو رہا ہے۔ اس نے کہا، میرا دہی زمین پر گر گیا تھا، زمین اسے پی گئی ہے، کیا آپ روا رکھ سکتے ہیں؟ یہ سن کر آپ نے درہ اٹھا کر نعرہ مارا کہ اے زمین، تو دہی واپس دیتی ہے یا نہیں؟ یہ سنتے ہی زمین پھٹ گئی اور دہی اوپر نکل آیا۔ اس دہی والے نے اپنا سبوچہ دہی سے بھر لیا اور چل دیا۔ اسی طرح فرمایا کہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنا خرقہ سی رہے تھے اور پشت آپ کی جانب آفتاب تھی۔ پشت آپ کی تمازت آفتاب سے گرم ہو گئی تو آپ نے نگاہ غضب سے آفتاب کی طرف دیکھا۔ معاً فرشتوں کو حکم ہوا کہ نور آفتاب کا محو کریں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ گستاخی سے پیش آیا ہے۔ فرشتوں نے فی الفور تعمیل کی اور نور آفتاب سے لے لیا۔ جملہ جہان تاریک ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانہ میں حیات تھے۔ ازہد غمناک ہوئے، فرمانے لگے کہ شاید قیامت قائم ہو گئی، جو نور آفتاب سے لے لیا گیا۔ یہی گفتگو ہو رہی تھی کہ حضرت جبریل نازل ہوئے اور بیان کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت قائم نہیں ہوئی بلکہ آفتاب کا نور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی گستاخی کی وجہ سے چھین لیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو طلب فرمایا اور شفاعت کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سورج کو معاف کر دیا، فی الفور جہان روشن ہو گیا۔ ایک مجلس میں فرمایا کہ
عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے کہ ایک شخص کے ہاں 2 بچے توام پیدا ہوئے۔ یہ خبر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی گئی اور عرض کیا گیا کہ ان کے جدا کرنے کی ترکیب فرمائیے۔ آپ متفکر تھے کہ حضرت جبریل تشریف لائے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سروں میں ایک ہی کنگھا کرنا چاہیے، علیحدہ ہو جائیں گے۔ ایسا ہی کیا گیا اور وہ الگ ہو گئے۔ اس مجلس میں فرمایا کہ جب خواجہ عبداللہ سہیل تستری کا انتقال ہوا ہے تو شہر میں یہودیوں کی ایک جماعت سخت منکر تھی۔ ان میں سے ایک یہودی نے جنازہ کے قریب آ کر کہا کہ اگر آپ مجھے اس وقت تلقین کریں تو میں مسلمان ہوتا ہوں اور میرے ساتھ 1000 آدمی اور مسلمان ہوں گے۔ وہ یہ بات پوری نہ کر چکا تھا کہ آپ نے کفن سے ہاتھ باہر نکالا اور دونوں آنکھیں کھول کر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ چنانچہ اس پر وہ سب مسلمان ہو گئے۔ اسی طرح جب خواجہ قطب الدین مودود چشتی کا انتقال ہوا ہے اور لوگوں نے چاہا کہ جنازہ اٹھائیں تو جنازہ خود ہوا میں معلق ہو کر چلنے لگا۔ دفن کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ جنازہ کو فرشتے اٹھائے ہوئے تھے۔ یہ بیان کر کے آپ نعرہ مار کر بے ہوش ہو گئے اور دیر تک بے ہوش پڑے رہے۔ ایک مجلس میں فرمایا کہ ایک روز حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مع اصحاب ایک جا متمکن تھے۔ معاویہ یزید کو اپنے کندھوں پر سوار کیے ہوئے گزرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا کہ سبحان اللہ، دوزخی بہشتی کے کندھے پر سوار ہے۔ یہ ارشاد والا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا۔ دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے کہ پسرے معاویہ کیوں کر دوزخی ہوگا؟ آپ نے فرمایا اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یزید بدبخت وہ ہے جو میرے حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور ان کی تمام اولاد کو شہید کرا دے گا۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور تلوار میان سے نکال لی اور چاہا کہ یزید پلید کو مار ڈالیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مانے ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ حکم باری تعالیٰ کا ایسا ہی ہے، مخالفت تقدیر کی نہ کرنی چاہیے۔ قارئین کی اطلاع کے لیے اتنا بتا دینا ضروری ہے کہ یزید کی پیدائش 26 ہجری میں ہوئی تھی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بھی 16 برس بعد۔ راحت المحبین۔ اب چند ایک مسائلیں راحت المحبین سے بھی ملاحظہ فرما لیجئے۔ یہ خواجہ نظام الدین اولیاء کے ملفوظات ہیں جنہیں امیر خسرو نے مرتب کیا تھا۔ خواجہ صاحب بدایوں کے رہنے والے تھے۔ 725 ہجری میں دہلی میں وفات پائی، وہیں آپ کا مزار ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا آدم علیہ السلام بہشت سے کوہ سراندیپ میں جو لنکا یا جزیرہ سیلون کے نام سے مشہور ہے اترے۔ 300 برس تک اپنی لغزش کی بنا پر روتے رہے، چنانچہ گوشت پوست ان کے رخساروں کا بہہ گیا تھا اور چڑیوں نے ان کے رخساروں پر گھونسلے بنا لیے تھے اور ان کو ان کی خبر تک نہ تھی۔ آپ کے آنسوؤں سے زمین اس قدر تر ہو گئی کہ اس پر گھاس اگ آئی اور اتنی بلند ہو گئی کہ آپ کا وجود مبارک اس میں پوشیدہ ہو گیا۔ ایک دفعہ فرمایا کہ جس روز حضرت یوسف علیہ السلام کو ہلاک کیا ہے، ان کے بھائیوں نے انہیں کنویں میں ڈالا اور ایک بھیڑیے کو پکڑ کر حضرت یعقوب کی خدمت میں لے گئے کہ اس نے حضرت یوسف کو ہلاک کیا ہے۔ حضرت یعقوب نے اس بھیڑیے سے پوچھا کہ تو نے یوسف کو ہلاک کیا ہے؟ اس نے کہا کہ خیر، یعنی نہیں۔ آپ نے دوبارہ اس سے دریافت کیا کہ تو جانتا ہے کہ یوسف کہاں ہے؟ اس نے جواب دیا حضرت مجھے معلوم نہیں، اگرچہ میں جانور ہوں لیکن عیب جوئی اور عیب گوئی نہیں کرتا۔ پھر فرمایا کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے خدا سے دعا کی کہ مجھے 12,000 زبانیں دے تاکہ ہر زبان سے تیرا ذکر کروں۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں کیڑوں میں مبتلا کر دیا، چنانچہ ان کے جسم میں 12,000 کیڑے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق فرمایا کہ وہ ہر رات میں 1000 رکعت نماز نفل ادا کیا کرتے تھے اور قریب صبح سر سجدہ میں رکھ کر عاجزی کیا کرتے تھے۔ اس وقت آپ کے ہر بنے منہ سے خون جاری ہو جاتا اور ہر قطرہ سے جو زمین پر گرتا نقش
تسبیح پیدا ہو جاتا۔ آپ کی کشتی کے متعلق فرمایا کہ اس کے لیے جبریل نے 1,24,000 تختے مہیا کیے اور اسی طرح 1,24,000 کیلیں آسمان سے نازل کیں۔ ہر تختے پر ایک نبی کا نام لکھا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے بعد 4 تختے خالی رہ گئے۔ آپ نے کہا کہ اب ان پر کس کا نام لکھا جائے گا؟ وہی ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 یار ہوں گے، ان کے اسماء کے بغیر کشتی تیار نہیں ہو سکے گی۔ پھر فرمایا کہ آپ نے حضرت آدم کی ناش جو صفا اور مروہ کے درمیان تھی نکال کر اس کشتی میں رکھی۔ آپ کی کشتی میں ابلیس بھی سوار ہو گیا۔ آپ نے اسے نکالنا چاہا تو ارشاد خداوندی ہوا کہ اسے نہ نکالو، ہم نے اسے انقراض عالم تک مہلت دے رکھی ہے۔ ایک مرتبہ فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری زمانہ میں دنیا میں اتریں گے اور اپنے معجزہ سے ایک مردہ زندہ کریں گے۔ وہ ابو طالب ہوں گے۔ ابو طالب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق فرمایا کہ آپ کے والد نے نمرود کے ڈر سے انہیں ایک غار میں پھینک دیا تھا، چنانچہ آپ اس غار میں 14 برس تک رہے۔ جس آگ میں آپ کو ڈالا گیا تھا اس کے متعلق فرمایا کہ اس کی تپش 60 کوس تک جاتی تھی۔ نمرود کے متعلق فرمایا کہ جس مچھر نے اسے ہلاک کیا تھا وہ لنگڑا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق فرمایا کہ ایک دفعہ انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھ کر تعظیم کے لیے گھوڑے سے اترنا چاہا، لیکن اس میں ذرا دیر لگ گئی۔ اس پر جبریل تشریف لائے اور حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ تم نے گھوڑے سے اترنے میں دیر لگا دی ہے، اس لیے تمہاری اولاد میں کوئی پیغمبر نہیں ہوگا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق فرمایا ان کے باورچی خانہ میں 70,000 اونٹ روزانہ نمک لاتے تھے اور وہ روزانہ خرچ ہو جاتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرمایا جب وہ پیدا ہوئے تو فرعون نے ایک تنور گرم کر کے انہیں اس تنور میں ڈلوا دیا۔ ایک مرتبہ مجلس میں درود شریف کی فضیلت کا ذکر آ گیا تو آپ نے فرمایا کہ ایک روز حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بازار سے مچھلی لائے اور اسے بریاں کرنا چاہا، مگر وہ بریاں نہ ہوتی تھی۔ جس قدر لکڑیاں انبار خانے میں جمع تھی سب جل گئیں، لیکن وہ مچھلی اپنی اصلی حالت پر ہی رہی۔ وہ مچھلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی گئی تو آپ کے دریافت کرنے پر اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دریا میں ایک طائفہ دیکھا تھا جو آپ پر درود بھیجتا تھا، میں نے بھی ان کی موافقت میں ایک مرتبہ آپ پر درود بھیجا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے مجھ پر آگ حرام کر دی ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ مہتر جبریل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضور میں آپ کی اور آپ کی اولاد کی خدمت کرتا ہوں، امید ہے کہ آپ فروائے قیامت میں میرے حق میں سفارش فرمائیں گے اور اس روز مجھے فراموش نہ کریں گے۔ ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ارشاد فرمایا کہ ایک چونٹی ان کے پاؤں تلے آ کر مر گئی اور اس نے شدت درد سے سخت آہ کھینچی۔ آپ نے چونٹی کو اٹھا کر خدا سے دعا کی کہ اگر تیری بارگاہ میں میری کچھ بھی عزت ہے تو اس چونٹی کو زندہ کر دے، چنانچہ وہ چونٹی اسی وقت زندہ ہو گئی۔ اسی طرح ایک مرتبہ کنگھی کر رہے تھے کہ آپ کی داڑھی میں سے ایک بال ٹوٹا جسے ہوا اڑا کر یہودیوں کے قبرستان میں لے گئی۔ اس کی برکت سے 3 دن تک عذاب ان کافروں پر نہ ہوا۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ ایک بڑھیا روتی ہوئی حضرت مودود چشتی کے پاس آئی اور عرض کیا کہ حضور میرے اکلوتے بیٹے کو بادشاہ نے ناحق مروا دیا ہے۔ آپ یہ سن کر سردار تشریف لے گئے اور اس لڑکے کی لاش سے کہا اگر تو ناحق مارا گیا ہے تو اٹھ کھڑا ہو۔ لڑکا اسی وقت زندہ ہو گیا۔ یہ ہے نمونہ اس تعلیم کا جسے یہ حضرات پیش فرماتے تھے اور جسے ان کے متقدین انتہائی احترام سے حرز جان بناتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی۔ عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ اہل حدیث حضرات جنہیں عرف عامہ میں وہابی کہا جاتا ہے تصوف کے قائل نہیں، لیکن یہ خیال درست نہیں۔ تصوف کے وہ بھی اسی طرح قائل ہوتے ہیں جس طرح دوسرے مسلمان۔
فرق صرف اتنا ہے کہ وہ مزاروں پر منتیں نہیں مانتے اور چڑھاوے نہیں چڑھاتے۔ جہاں تک تصوفی عقائد کا تعلق ہے وہ بھی دوسروں سے پیچھے نہیں۔ شاہ ولی اللہ دہلوی کو امام المحدثین کہا جاتا ہے اور ان کی قدر و منزلت اہل حدیث اور اہل فقہ دیوبندی دونوں کے نزدیک یکساں ہے۔ آئندہ صفحات میں ان کے عقائد کی ایک جھلک پیش کی جاتی ہے۔ شاہ صاحب کی ایک بلند پایہ تصنیف ہے انفاس العارفین، جس کا ترجمہ سید محمد فاروق القادری ایم اے نے کیا اور اسے دائرۃ المعارف گنج بخش روڈ لاہور نے شائع کیا ہے۔ مترجم نے اپنے مقدمہ میں اس کتاب کا تعارف ان الفاظ میں کرایا ہے: بظاہر تو اس کتاب کی حیثیت ایک تذکرے کی ہے، لیکن در حقیقت یہ کتاب علم شریعت و معرفت کا خزینہ اور حکمت و دانائی کا ایسا گنجینہ ہے کہ جس میں تاریخ، فقہ، تصوف، کلام اور عقائد کے سینکڑوں مسائل باتوں ہی باتوں میں حل کر دیے گئے ہیں۔ ہمارے نزدیک اس کتاب کو بجا طور پر خاندان ولی اللہ کے فکر تصوف کا صحیح ترجمان کہا جا سکتا ہے، اور یہ کتاب بقول مولانا عبید اللہ سندھی شاہ ولی اللہ کے فلسفہ اور تصوف کی روح ہے، اور خود شاہ صاحب کا تعارف ان الفاظ میں: چونکہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی تعلیم و تربیت اور روحانی سلسلہ کی تکمیل اپنے والد گرامی شاہ عبد الرحیم سے ہوئی ہے، اس لیے شاہ صاحب بنیادی طور پر وحدت الوجودی ہیں۔ شاہ صاحب کے سوانح نگار اور محققین اس بات پر پہنچے ہیں کہ شاہ صاحب کے نزدیک وجود و شہود کا جھگڑا لفظی نزاع ہے، اصل وحدت الوجود ہی ہے، جس کے شاہ صاحب تمام اکابر صوفیاء کی طرح قائل ہیں۔ سابقہ باب میں یہ بتایا گیا تھا کہ شاہ ولی اللہ کے متعلق عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ابن عربی کے نظریہ وحدت الوجود اور حضرت مجدد سرہندی کے نظریہ وحدت الشہود میں مطابقت پیدا کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن شاہ صاحب کی کتاب کے مترجم کی رائے کے مطابق وہ وحدت الوجودی ہی تھے۔ اس کا ثبوت شاہ صاحب کی متعدد تحریروں سے بھی ملتا ہے۔ ان کی کتاب انفاس العارفین ان کے خاندانی بزرگوں کے تذکرہ پر مشتمل ہے۔ وہ اس میں اپنے عم بزرگوار مولانا شیخ ابو الرضا محمد کے متعلق لکھتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: ایک مرتبہ میں اپنے اسماء و صفات کی طرف متوجہ ہوا تو 99 ناموں میں سے بھی زیادہ پائے، کچھ اور توجہ کی تو 4000 سے زیادہ پائے، پھر اور تجسس کیا تو اسماء و صفات کی کوئی حد شمار نہ پائی۔ جب اس مقام پر پہنچا تو اس حالت میں اپنی ذات کو دیکھا کہ میں کائنات کو بھی پیدا کر رہا ہوں اور مار بھی رہا ہوں۔ ارباب ولایت کبریٰ پر ایسی ہی حالتیں اکثر گزرتی رہتی ہیں۔ صفحہ 210۔ شاہ عبد الرحیم شاہ ولی اللہ کے والد تھے۔ شاہ صاحب اپنے والد کے متعلق لکھتے ہیں: والد ماجد فرمایا کرتے تھے کہ میں نے چشم حقیقت سے دیکھا کہ ایک جماعت حضرت حق تعالیٰ کو واقعہ میں دیکھنے کا ارادہ کر کے روا روی میں جا رہی ہے، اور میں بھی اس جماعت میں شامل ہوں۔ ایک صاف قطع زمین سامنے آیا اور ادھر وقت عصر ہو گیا۔ ان لوگوں نے مجھے اپنا امام بنا لیا۔ جب نماز ختم ہوئی تو میں نے جماعت کی طرف رخ کر کے کہا کہ دوستو، اس قدر سعی و کاوش کس کی تلاش میں دکھا رہے ہو؟ کہنے لگے حق تعالیٰ کی طلب میں۔ میں نے کہا کہ میں وہی تو ہوں جس کی تلاش میں تم نکلے ہو۔ وہ یکدم اٹھے اور مجھ سے مصافحہ کرنے لگے۔ صفحہ 93۔ اس سے ذرا آگے چل کر تحریر فرماتے ہیں: والد ماجد فرمایا کرتے تھے کہ بعض درویشوں کے بارے میں مجھے تردد تھا کہ حضرت حق تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ کیا مرتبہ رکھتے تھے۔ چنانچہ میں نے چشم مشاہدہ سے ایک تجلی دیکھی، گویا حضرت حق حسین صورت میں مشتمل ہو کر برقع پوش ہیں۔ میرے اور حضرت حق کے درمیان کچھ فاصلہ ہے۔ جب اس کا جمال پاک مجھ پر ظاہر ہوا تو دل ہاتھ سے چلا اور مجھے اس سے بھی زیادہ قرب کی خواہش پیدا ہوئی۔ وہ میری اس تمنا پر مطلع ہو کر قدرے اور نزدیک ہوا۔ اس پر آتش شوق بھڑک اٹھی اور خواہش قرب میں اور اضافہ ہوا۔ اس پر مطلع ہو کر وہ اور نزدیک آ گیا۔ اس مرحلہ پر میں برقع کی موجودگی سے تنگ آ گیا اور اس کے ہٹانے کی آرزو کی۔
فرمایا برقع تو بہت باریک ہے جو حسن مستور کو اور نمایاں کر رہا ہے۔ عرض کی پھر بھی حجاب تو ہے؟ بالآخر نقاب اٹھا دی اور پھر فرمایا کہ بعض سالکوں کو پہلا مرتبہ حاصل ہے، خاص سالکین کو دوسرا مرتبہ، اور اکثر خواص کو مرتبہ ثالث میسر ہے، اور فلاں فلاں ان تینوں میں سے کوئی مرتبہ بھی نہیں رکھتے۔ صفحہ 94۔ چھٹے باب میں یہ بتایا جا چکا ہے کہ ابن عربی اور مولانا روم کس طرح عشق مجازی سے عشق حقیقی کی طرف بڑھے تھے۔ یہ چیز انہی پر موقوف نہیں، جیسا کہ آپ 8ویں باب میں بھی دیکھیں گے۔ ان منازل سے یہ تمام حضرات عام طور پر گزرتے ہیں۔ مغ بچوں کی صحبت کا ان کے ہاں بلاتکلف چرچا ہوتا ہے۔ عیسائیوں کے اولیاء سینٹس کے ہاں بھی یہ خصوصیت پائی جاتی ہے۔ جارج گوڈوائن نے ایک معلومات افزا کتاب لکھی ہے، دا گریٹ مسٹکسز۔ وہ ان ولیوں کے متعلق لکھتا ہے کہ یہ لوگ نفسیاتی پیچیدگیوں کا شکار ہوتے ہیں اور جنسیات کا ان پر خاصا اثر ہوتا ہے۔ شاہ ولی اللہ اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں، والد ماجد فرمایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ میں انتہائی روحانی گھٹن محسوس کر رہا تھا کہ واقعتاً مجھ پر ایک تجلی وارد ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ ایک حسین و جمیل عورت زیورات اور جاذب نظر لباس سے مزین ہے۔ وہ آہستہ آہستہ میرے قریب آنے لگی اور اس کے قرب سے میرا شعلہ شوق بھڑکنے لگا۔ بالآخر وہ مجھ سے بغل گیر ہو کر یکتن ہو گئی، میرا وجود اس کی شکل میں مشتمل ہو گیا، اور وہ تمام زیورات اور لباس میں نے اپنے وجود پر موجود پائے۔ یہ دیکھ کر مجھے انتہائی انبساط و سرور حاصل ہوا اور وہ گھٹن جاتی رہی۔ صفحہ 94-95۔ ہم سابقہ باب میں بتا چکے ہیں کہ ان میں سے کس طرح بعض حضرات کا دعویٰ تھا کہ ان میں خدا حلول کر گیا ہے، اور بعض کا دعویٰ کہ وہ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہو گئے ہیں۔ شاہ صاحب تحریر فرماتے ہیں، کاتب الحروف نے حضرت والد ماجد کی روح کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کے سائے ذہن میں لینے کی کیفیت کے بارے میں دریافت کیا تو فرمانے لگے، یوں محسوس ہوتا تھا گویا میرا وجود حضرت کے وجود سے مل کر ایک ہو گیا ہے۔ خارج میں میرے وجود کی کوئی الگ حیثیت نہیں تھی بجز اس کے کہ میرا علم مجھے اپنا شعور دلا رہا تھا۔ صفحہ 102۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اولیاء کا مقام آتا ہے۔ اس ضمن میں شاہ صاحب نے اپنے والد ماجد کے متعلق لکھا ہے، فرمایا کہ ایک بار میں حضرت خواجہ قطب الدین کے مزار مبارک کی زیارت کے لیے گیا۔ یکا یک میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میری گنہگار آنکھیں اور وجود اس قابل نہیں کہ اس مقدس بارگاہ میں حاضری دیں۔ اس خیال کے آتے ہی میں مزار مبارک کے چبوترے پر رک گیا۔ اسی دوران آپ کی روحانیت جلوہ گر ہوئی اور مجھے حکم دیا کہ آگے آؤ۔ میں 2-3 قدم آگے بڑھا۔ اسی اثناء میں نے دیکھا کہ آسمان سے 4 فرشتے ایک تخت اٹھائے ہوئے آپ کی قبر مبارک کے قریب اترے۔ معلوم ہوا کہ اس تخت پر حضرت خواجہ نقش بند ہیں۔ قران الصادین ہوا، دونوں شیوخ نے خلوت میں راز و نیاز کی باتیں کی۔ اس کے بعد حسب سابق فرشتے تخت کو اٹھا کر روانہ ہو گئے۔ بعض بزرگوں کے متعلق یہ مشہور ہوتا ہے کہ بیٹھے بیٹھے ان کا وجود گم ہو جاتا تھا اور کچھ وقت کے بعد وہ پھر اسی طرح نمودار ہو جاتے تھے۔ پوچھنے پر وہ بتاتے تھے کہ مثلا وہ حرم کعبہ میں عصر کی نماز پڑھنے گئے تھے، یا ان کے فلاں مرید کی کشتی بھنور میں پھنس گئی تھی، اس نے انہیں پکارا تھا، وہ اس کی کشتی کو کنارے لگا کر واپس آ رہے ہیں۔ اس سلسلے میں شاہ صاحب اپنے والد بزرگوار کے متعلق لکھتے ہیں، ایک رات درود پڑھ رہا تھا کہ ایک نورانی شبیہ چاند کی شکل میں ظاہر ہوئی، حالانکہ اس رات چاند نمودار نہیں تھا، اور آہستہ آہستہ پوری روئے زمین پر پھیلنا شروع ہوئی۔ اس کے بعد وہ میرے سر اور جسم پر وارد ہوئی۔ جب تک وہ نورانی شبیہ میرے سر سے قدرے پرے تھی تو میں ذوق و شوق سے سرمست ہو رہا تھا۔ جب عین سر پر آئی تو بے ہوش ہو گیا اور نظر بظاہر میرا وجود غائب ہو گیا۔ واللہ عالم، کیونکہ میرے والد نے مجھے بہت ڈھونڈا مگر نہ پایا، جس کے سبب ان پر اضطراب اور پریشانی چھا گئی، اور غیاب اور گمشدگی کی حالت میں نے آسمان پر آسمان طے کرنے شروع کیے، یہاں تک کہ ان سب کو پار کر گیا۔
حتیٰ کہ بارگاہ سید الانام علیہ الصلاۃ والسلام میں جا پہنچا، جہاں انہوں نے مجھے اپنی بیعت میں قبول فرما کر نفی و اثبات کی تلقین فرمائی۔ تھوڑی دیر بعد مجھے افاقہ ہوا اور اپنی پہلی حالت میں آ گیا۔ شاہ صاحب نے اپنے والد ماجد کے متعلق ایسے واقعات بھی لکھے ہیں جن میں انہوں نے جانوروں تک سے باتیں کی۔ مثلاً ان کے والد ماجد نے فرمایا، کچھ عرصہ بعد میں اسی محلے کے اسی کوچے سے گزر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ سامنے ایک کتا آ رہا ہے اور اس کوچے میں کچھ کیچڑ ہے۔ میرے دل میں آیا اس جگہ سے جلد ہی گزر جانا چاہیے تاکہ کتے کے ناپاک چھینٹے کپڑوں پر نہ پڑے۔ میں تیزی سے بڑھا مگر کتا مجھ سے بھی زیادہ تیزی سے آگے آیا۔ اسی کیچڑ پر ہم ایک دوسرے کے قریب آ گئے۔ مجھے دیکھ کر وہ کتا ٹھہر گیا اور صاف زبان میں کہنے لگا، السلام علیکہ۔ میں نے وعلیکم السلام کہا۔ پھر اس نے کہا کہ تم نے حدیث قدسی میں پڑھا ہے، رب العزت فرماتا ہے، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ علیکم محرما فلا تظالموا۔ میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر رکھا ہے، اسی طرح تمہارے لیے بھی ظلم حرام ہے، پس ظلم نہ کرو۔ مجھ پر تم نے کیوں ظلم کیا ہے؟ صفحہ 118۔ اسی قسم کا ایک اور واقعہ ملاحظہ فرمائیے۔ فرمایا، رمضان المبارک کے آخری دن جبکہ عید کے چاند کی توقع ہوتی ہے، میں مسجد حبوط میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک چڑیا آ کر کہنے لگی، کل عید ہے۔ میں نے یہ بات حاضرین مجلس سے کہی۔ فرحات بیگ کہنے لگے، حیوانات کی باتوں کا کیا اعتبار؟ اس پر وہ چڑیا کہنے لگی، جھوٹ بنی آدم کا وتیرہ ہے، ہم اس سے آزاد ہیں۔ پھر وہ اڑ گئی اور اپنی ایک دوسری ہم جنس کو لائی، اس نے بھی اس بات کی گواہی دی۔ اس کے بعد جلد ہی قاضی شہر کے سامنے شرعی شہادتیں پیش ہو گئیں کہ عید کا چاند دیکھا گیا۔ کاتب الحروف شاہ ولی اللہ نے چڑیوں کی گفتگو کے بارے میں پوچھا۔ فرمانے لگے، ان کی آواز اور چوں چوں بھی بالکل دوسری چڑیوں کی طرح تھی، مگر لطف ربانی سے میں نے ان کی چوں چوں سے بامانی مفہوم اخذ کر لیا۔ شیخ فقیر اللہ بیان کرتے تھے کہ ایک جنگلی کوا دوسرے تیسرے دن حضرت کی خدمت میں آیا کرتا تھا اور توحید کے بارے میں باتیں پوچھا کرتا تھا۔ کچھ عرصے بعد آپ نے اسے نہ پایا تو راوی شیخ فقیر اللہ سے پوچھا کہ اکثر یہاں ایک کوا بیٹھا کرتا تھا جسے میں چند دنوں سے نہیں دیکھ رہا۔ میں نے عرض کیا، فلاں شخص نے اسے شکار کر کے اپنے شکاری پرندوں کو کھلا دیا ہے۔ آپ نے بہت افسوس کیا، رنجیدہ ہوئے اور فرمایا کہ یہ کوا موحد تھا، مجھ سے توحید کے بارے میں اکثر سوالات پوچھا کرتا تھا، اور جنات تو ان حضرات کے ہاں عام طور پر آتے جاتے رہتے ہیں۔ چنانچہ شاہ صاحب اپنے والد ماجد کے وقائع کے سلسلہ میں رقم تراز ہیں۔ فرمایا کہ ایک جن نے مجھ سے بیعت کے اشغال اور اوراد سیکھے۔ ایک دن میں گھوڑے پر سوار جا رہا تھا کہ وہ متشکل ہو کر میرے سامنے آ گیا اور صلاۃ التسبیح کے بارے میں پوچھنے لگا۔ میں نے اسے بتایا۔ جہاں میری بات اسے پوری طرح سمجھ میں نہ آتی وہ دوبارہ اسے پوچھتا، یہاں تک کہ اچھی طرح سمجھ گیا۔ ایک دن محمد غوث کی چارپائی پریاں اٹھا کر لے گئیں اور اسے تکلیف پہنچانے لگیں۔ یہی جن وہاں پہنچ گیا اور اس نے پریوں کو ڈانٹ ٹپٹ کر محمد غوث کو چھڑایا اور اسے کہا کہ حضرت والد صاحب سے سلام کے بعد کہنا کہ یہ پریاں تھیں جو تمہیں ایذا پہنچا رہی تھیں، میں نے انہیں ڈانٹ کر بھگا دیا ہے۔ شاہ صاحب خود اپنی پیدائش کے متعلق لکھتے ہیں، فقیر ولی اللہ بھی پیدا نہیں ہوا تھا کہ ایک رات حضرت والد ماجد نماز تہجد پڑھ رہے تھے اور میری والدہ بھی ان کے قریب تہجد میں مشغول تھیں۔ نوافل کے بعد حضرت والد نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور والدہ آمین کہتی رہیں۔ اسی اثناء میں دو اور ہاتھ ظاہر ہوئے۔ حضرت والد نے فرمایا، یہ دو ہاتھ ہمارے بیٹے کے ہیں جو پیدا ہوگا، وہ ہمارے ساتھ دعا مانگ رہا ہے۔ اس کے بعد یہ فقیر پیدا ہوا اور 7 سال کی عمر میں نماز تہجد میں والدین کا ساتھی بنا، اور اسی خواب والی وضع میں ان دونوں کے درمیان ہاتھ اٹھائے۔ اسی سلسلے میں دوسرے مقام پر لکھتے ہیں، نیز یہ فقیر ابھی ماں کے پیٹ میں تھا، اس وقت حضرت والد نے ایک بیکارن کو آدھی روٹی خیرات دی، وہ جانے لگی تو پھر اسے واپس بلا کر باقی آدھی بھی دے دی اور فرمایا کہ بچہ جو پیٹ میں ہے کہہ رہا ہے کہ خدا کی راہ میں ساری روٹی دینی چاہیے۔
ایک دن جب یہ فقیر ابھی بہت کم سن تھا، حضرت والا نے اہل اللہ کے نام سے کسی کو 2 بار آواز دی۔ ایک آدمی نے پوچھا، حضرت والا کسے بلا رہے ہیں؟ میری طرف اشارہ کر کے فرمایا، اہل اللہ، اس کا بھائی ہے جو عنقریب پیدا ہوگا۔ اس کا نام خود خود میری زبان پر جاری ہو گیا۔ شاہ ولی اللہ کا زمانہ تو پھر بھی 200 سال پہلے کا ہے۔ مولانا حسین احمد مدنی دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث تھے۔ ان کا انتقال چند سال پہلے ہوا ہے۔ ان کی ساری عمر واعظ و نصیحت، تعلیم و تلقین اور درس و تدریس میں گزری۔ ظاہر ہے کہ یہ تعلیم وہ برملا دیتے تھے، لیکن اس تعلیم کا مغز اور ماحصل یعنی مقامات سلوک اور معرفت کو وہ بھی سر مستور قرار دیتے تھے۔ وہ اپنے ملفوظات میں لکھتے ہیں، سالک کو جو واقعات پیش آئیں ان کو نامحرموں سے ہرگز نہ ظاہر کرنا چاہیے، اپنے شیخ سے ظاہر کرے یا ایسے شخص سے جو طریقت کا ہمراز اور سالک کا ہمدرد ہو، اور بس۔ یہ چیز سالک کے لیے مضر رساں ہوتی ہے اور بسا اوقات فیض ربانی کے انقطاع بلکہ کبھی کبھی سلب کا باعث بن جاتی ہے۔ جو راز و نیاز عاشق و مشکوک کے درمیان ہو، اگر عاشق ان کو ظاہر کر دیتا ہے تو معشوق کے عتاب کا اس قدر ظہور ہوتا ہے کہ بعض اوقات انقطاع کامل کا باعث ہو جاتا ہے۔ جبکہ یہ حال مجازی معشوقوں کا ہے تو محبوب حقیقی کا کیا حال ہوگا؟ اس لیے ایسے امور سے بچنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے صدق دل سے توبہ کرنی چاہیے۔ ماہنامہ رشید مدنی نمبر 185۔ بریلوی یا رضا خانی فرقہ کے عقائد کے متعلق سابقہ باب میں گفتگو ہو چکی ہے۔ یہ لوگ حضرت غوث اعظم کو اولیاء اسلام کی فہرست میں بلند ترین مقام پر فائز قرار دیتے ہیں۔ مولانا احمد رضا خان صاحب حضرت غوث اعظم کے متعلق لکھتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، آفتاب طلوع نہیں کرتا جب تک مجھ پر سلام نہ کرے۔ نیا سال جب آتا ہے مجھ پر سلام کرتا ہے اور مجھے خبر دیتا ہے جو کچھ اس میں ہونے والا ہے۔ اسی طرح نیا مہینہ نیا دن مجھ پر سلام کرتے اور مجھے ہر ہونے والی بات کی خبر دیتے ہیں۔ الامن والالا، صفحہ 124، بہوالا، طلوع اسلام مارچ 1976۔ دوسرے مقام پر کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت غوث پاک اپنی مسجد میں وعظ فرما رہے تھے کہ پانی برسنے لگا۔ سننے والے کچھ پریشان ہونے لگے۔ آپ نے آسمان کی طرف دیکھا اور اپنے رب سے عرض کیا کہ اے رب العزت، میں تو تیرا اور تیرے محبوب کا ذکر سنا رہا ہوں اور تو پانی برسا کر سننے والوں کو پریشان کر رہا ہے۔ آپ کا اتنا فرمانا تھا کہ مسجد کے چاروں طرف شدت کی بارش ہوتی رہی، مگر مسجد میں ایک قطرہ پانی کا نہیں آتا تھا۔ سوان حیات اعلیٰ حضرت بریلوی۔ مولانا احمد رضا خان مولانا برکات احمد کی وفات کے سلسلے میں ارشاد فرماتے ہیں، جب ان کا انتقال ہوا اور میں دفن کے وقت ان کی قبر میں اترا، مجھے بلا مبالغہ وہ خوشبو محسوس ہوئی جو پہلی بار روضہ انور کے قریب پائی تھی۔ ان کے انتقال کے دن مولوی سید امیر احمد صاحب مرحوم خواب میں زیارت اقدس حضور سید عالم سے مشرف ہوئے کہ گھوڑے پر تشریف لیے جاتے ہیں۔ عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کہاں تشریف لے جاتے ہیں؟ فرمایا، برکات احمد کے جنازہ کی نماز پڑھنے۔ الحمدللہ یہ جنازہ مبارکہ میں نے پڑھایا۔ ملفوظات حصہ دوم۔ یعنی نماز جنازہ میں مولانا احمد رضا خان امام تھے اور نبی اکرم مقتدی۔ یا للعجب! ایک دفعہ مولانا احمد رضا خان صاحب سے پوچھا گیا کہ کیا اولیاء کرام ایک وقت میں مختلف مقامات پر موجود ہونے کی قوت رکھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، اگر وہ چاہیں تو ایک وقت میں 10,000 شہروں میں 10,000 جگہ کی دعوت قبول کر سکتے ہیں۔ ملفوظات حصہ اول، صفحہ 127۔ یہ ہیں مختصر طور پر ان حضرات کے وہ عقائد جنہیں اسلام کا مغز قرار دیا جاتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ وہ کس قسم کا اسلام ہے جس کے مغز کا نمونہ یہ ہے۔ ان عقائد کے سلسلے میں ان حضرات کی بعض کرامات کا بھی ذکر آیا ہے، لیکن چونکہ ان کی روحانیت اور بزرگی کی ساری عمارت کرامات کی بنیادوں پر استوار ہوتی ہے، اس لیے ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ ان کی کرامات کا ذکر قدرے تفصیل کے ساتھ کیا جائے۔ اس کے لیے اگلا باب ملاحظہ فرمائیے۔